وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ جو منافقین ہیں جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بڑے ہی ڈھیلے ڈھالے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو منافقین کی ایک صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی باقی جو صفاتوں میں سے ایک صفت کیا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی، وہ کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ بڑی خطرناک بات ہے جو میں کر رہا ہوں، ذرا غور سے سوچئے گا۔ اللہ منافقین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا لگتی ہے اور کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوتا، اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ یہ تو منافقین جو ظاہری طور پہ مسلمان اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں، یہ بھی جو ہے اذان جب ہوتی تھی تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ان میں سے اکثر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو ان کی یہ صفت ہے کہ تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے تو تمہارا رویہ بڑا مختلف ہونا چاہیے، لیکن تم ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہو۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں آج سارے مسلمانوں سے کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا اٹھتی ہے تو اس صدا پہ مسلمان اٹھ کے نماز کے لیے جاتا ہی نہیں، تو پھر وہ منافق زیادہ بہتر نہیں ہو گیا کیا اس اعتبار سے؟ میں یہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ کون بہتر ہے، لیکن یہ عمل آپ کمپیئر کریں۔ اگر صرف اسی عمل کو دیکھ لیا جائے کہ منافق کی اس صفت کو اللہ ناپسند کر رہے ہیں کہ یہ ڈھیلے ڈھالے اٹھتے ہیں نماز کے لیے لیکن نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے تو وہ کس لیول کے اوپر ہوگا؟ تو اور دوسرا کیا ہے کہ ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ نماز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ کے خوش ہونے پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں سکون ہوتا ہے، ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کا موقع ہوتا ہے، اور ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے شوق میں اللہ سے نماز پڑھتے ہیں اور خوشی سے ملاقات کرتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوئی ہے، اب میرا اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور خوشی سے جا کے ایک ایمان والا اللہ سے ملاقات کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے۔ تو نماز کا مقصد یہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے؟ منافقین بالکل ڈھیلے ڈھالے اٹھتے جاتے ہیں۔ آج جو پڑھنے والے بھی مسلمان ہیں، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، شکل بن جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بوجھ ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس مجبوری ہے، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں آ گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس کاش کہ یہ ہوتی ہی نہ، بس صرف مجبوری کے تحت پڑھ رہے ہیں، اماں ابا کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز، کوئی دل کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور نماز پڑھتا ہے لیکن صرف اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اس کو کوئی شوق نہیں ہے، اس کو مجبوری محسوس ہو رہی ہے، اس کو تنگی محسوس ہو رہی ہے، اس کو برڈن لگ رہا ہے، تو یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے ملاقات کا جب وقت ہو تو اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ یہ میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، یہ میرے لیے بڑا اہم موقع ہے اور میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تو میں کیسے اس طرح ڈاؤن ہو سکتا ہوں؟ اپنے آپ کو فریش کر کے اچھے طریقے سے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور منافقین کی نماز کی ایک اور رویہ کیا ہے کہ وہ حدیث سے پتہ لگتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو تب یہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے نماز میں 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور یہ نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی نماز کا ہمیں ایک پکچر دکھا رہے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ اس حدیث میں بھی کیا پتہ لگ رہا ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر میں وہی سوال کروں گا
کتنے ہی مسلمان ہیں جو آج اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. یہاں پہ منافق کے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ نماز پڑھتا ہے, تو اس کے پڑھنے کے اوپر کہ اللہ کو اس کا جو وہ پڑھنے کا انداز ہے اللہ کو پسند نہیں ہے, تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کیسے اللہ کے سامنے اچھا انسان بن سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو بھی جنت الفردوس میں بغیر کسی عمل کے اپنی رحمت سے داخل کر دے, اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن جو اللہ نے ظاہری طور پہ قانون دیا ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور کسی انڈیویجول کو جج نہیں کیا جا سکتا. البتہ اس عمل کے بارے میں ضرور کہا جائے گا کہ یہ عمل درست نہیں ہے. کسی انڈیویجول کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ آج کسی غلطی کے اوپر ہو اور اس کے اوپر فتویٰ لگا دے جب یہ تو جنت میں نہیں جا سکتا, یہ تو پکا جہنمی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے, اور وہ ایسے وقت پہ ہدایت دے کہ اللہ وہ توبہ کر لے, اور توبہ کرنے کے بعد اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں اس وقت اٹھا لے, پاک صاف کر کے اٹھا لے, اور وہ سارے جو 40 سال کی اس کی غلطیاں اور گناہ تھے اللہ نے اس کو معاف کر کے اس کو اس حال میں اٹھایا کہ بالکل گناہوں سے پاک تھا. تو پھر کدھر جائیں گے ہمارے اپنے پاس تو اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی کو کیا فتویٰ دیں گے؟ اپنی گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ آج ایمان پہ تو کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور استقامت عطا فرمائے, لیکن ہم میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. خاص طور پہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہے, ہر دن ہمیں ایک نیا فتنہ نظر آتا ہے, ہر دن ایک نئی آزمائش نظر آتی ہے. تو ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ گارنٹی نہیں کر سکتا کہ ہمارا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ایمان پہ استقامت کی کوشش بھی کرتے رہنی چاہیے. تو اس حدیث سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے, اور اس حدیث میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ عصر کی نماز کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ بالکل انتظار کر رہا ہے کہ سورج اب غروب ہو رہا ہے, ابھی دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے, عصر کا ٹائم جا رہا ہے, بالکل آخری وقت میں کیا ہے کہ اٹھے گا. اب جب اٹھے گا تو 4 رکعت پڑھے گا, اور اس 4 رکعت میں کس طرح پڑھے گا؟ بس صرف قیام ہوا, رکوع ہوا, سجدہ ہوا, اور اس کے بعد کیا 4 رکعت پوری کی اور سلام پھیر دیا, اور اس میں کیا ہے اللہ کو بالکل یاد ہی نہیں کرتا. یہاں پہ بھی کیا پتا ہوگا نماز میں اللہ کو یاد کرنا مقصد. تو یہ منافق کی نماز ہے. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو شخص بھی جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا اس کے بارے میں سب کو منافقت کا شبہ ہونے لگ جاتا تھا. یعنی کوئی شخص اگر جماعت پہ نہیں آ رہا تو ہم لوگ یہ خیال کرنے لگ جاتے تھے کہ یہ ایک منافق ہی ہو, کیونکہ جو منافق ہی ہوتا ہے وہی جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے. اور یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اگلی اس میں حدیث سے بھی پتہ لگ جائے گا کہ منافقین جو ہیں وہ کچھ جماعتوں پہ جایا کرتے تھے, لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر کوئی نماز فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں ہوتی, اور اگر ان لوگوں کو اس کا ثواب پتہ لگ جائے تو ان کو اگر گھسٹ کے بھی اس نماز کے لیے آنا پڑے تو وہ ضرور آئے. یعنی منافقین جو ہیں وہ باقی جماعتوں میں پھر بھی پہنچ جاتے ہیں, لیکن فجر اور عشاء کی جو جماعت ہے ان پہ بڑی بھاری ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے, اور اپنی نیند قربان کر کے سردی میں اٹھنا پڑتا ہے, نکل کے جانا پڑتا ہے, ٹھنڈ برداشت کرنی پڑتی ہے, اور پھر جا کے فجر کی جماعت پڑھنی پڑتی ہے. تو یہ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہو یہ عمل استقامت سے کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم استقامت کے ساتھ فجر اور عشاء کی جماعت ادا کریں.